ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو نبوت کب عطا ہوئی اور آپ علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ کیسے کی اور اس راہ میں آپ علیہ السلام کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے کہ جن حضرات کو نبوت کا منصب عطا کرنا چاہتے ہیں ان کو ابتدا سے ہی اپنے نگرانی اور حفاظت میں رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے سے پہلے ان کی پیدائش سے لے کر دربار فرعونی تک اپنی حفاظت میں رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ کس قدر قدم قدم پر حفاظت فرماتے ہوئے ان کو تخت مصر پر بٹھایا۔ بھائیوں کا حسد اور ارادہ قتل، بیگمات مصر کے گناہ میں آلودہ کرنے کی سازش ان کے قدم پھسلا نہ سکی اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ربانی ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں ہے، اور ہم نے ابتدا ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سے نوازا اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کفر و شرک کے دور میں اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کو نبوت کے اعلیٰ درجات پر فائز فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو نبوت کب عطا ہوئی اس متعلق تاریخ کتب میں کچھ موجود نہیں، صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر اور اپنے باپ سے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز ان کا اپنا گھر بنا ہوا ہے، لہٰذا حق بھی یہی تھا کہ پیغام حق کی ابتدا اپنے ہی گھر سے کی جائے۔ چنانچہ مؤثر دلائل اور پوری دل سوزی کے ساتھ یہ بات جب اپنے باپ کی خدمت میں پیش فرمائی، آج سے ہزاروں برس قبل باپ اور اس کے عظیم بیٹے کے درمیان جو مکالمہ ہوا، قرآن مجید فرقان حمید کے مبارک الفاظ میں سنیں۔ سورہ مبارکہ مریم میں ہے، اے نبی اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں، بے شک وہ نبی تھے جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے، آپ میری باتیں مانیں، اتباع کریں، میں آپ کو ٹھیک راہ بتاؤں گا۔ اے ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رب کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ ان سب باتوں کے جواب میں ان کے باپ نے کہا، اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، اگر تو ایسی تبلیغ سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کر جان سے مار دوں گا، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ناظرین، پہلے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے والد کو دین حق کی دعوت دی، جبکہ دوسرے مرحلے میں آپ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دین حق کی طرف بلایا۔ چنانچہ آپ نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم تم نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تم بھی اور تمہارے بزرگ بھی میرے دشمن ہیں، سوائے رب العالمین کے اس ایک اللہ نے مجھے پیدا فرمایا اور پھر مجھے ہدایت بخشی، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اسی سے میں امید کرتا ہوں کہ روز قیامت میری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اے میرے رب مجھے قوت نازع عطا فرما دے اور مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے، میرے بعد آنے والے مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں، مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے، میرے باپ کو معاف کر دے کیونکہ وہ گمراہوں میں ہو گیا ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جس دن نہ اولاد فائدہ مند ہوں گے سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوا۔ جب جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، پھر ان سے پوچھا جائے گا، کہاں ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ اپنے اللہ کو چھوڑ کر
وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہو، پھر دھکیل دیا جائے گا جہنم میں معبودوں اور گمراہوں کو، اور ابلیس کے سارے ساتھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ وہاں یہ سب کے سب آپس میں جھگڑیں گے اور پھر اقرار کریں گے، بخدا ہم تو کھلے گمراہی میں تھے۔ جب تم ان کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، ان بڑے مجرموں نے ہی ہم کو گمراہ یعنی مجرم بنایا۔ اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی ولی اور دوست۔ کاش ہم ایک دفعہ پھر سے پلٹنے کا موقع مل جائے اور ہم ایماندار ہو جائیں گے۔ یقیناً اس میں عبرت اور نصیحت ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں مانے گی۔ تیرا رب یقیناً زبردست حکمت والا ہے، رحیم ہے۔ لیکن ان لوگوں پر دین حق کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا، اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے غضبناک لہجے میں ان کو مخاطب کیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 22 میں ہے، اللہ کے نزدیک پوری مخلوق میں سب سے بدترین انسان وہ ہیں جو حق کے معاملے میں گونگے اور بہرے ہیں اور عقل کے اندھے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں دل ہے مگر ان سے سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، بھول جانوروں کی طرح ہے مگر ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سب کو اسی رکاوٹ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ قوموں اور افراد کے لیے اپنے پرانے نظریات کو چھوڑنا شروع سے ہی مشکل رہا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے مذکورہ مقامات اور متعدد مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ جب کبھی ان کو کہا جائے اللہ کے نازل کردہ احکامات کی اتباع کرو تو جواب میں کہتے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، دادا نے عقل سے کام نہیں لیا اور رائے حق کی پیروی نہیں کی تو اس کے باوجود یہ کسی راستے پر چلتے جائیں گے۔ ناظرین، تبلیغ کے تیسرے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند، سورج اور ستارہ پرستوں سے خطاب کیا۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، حضرت خلیل علیہ السلام کی قوم کے لوگ صنم پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی کے بھی قائل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مناسب جانا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ معبودان اراضی کے ساتھ معبودان فلکی یعنی چاند، سورج، ستاروں کی پرزور تردید کی جائے، لیکن اسلوب بیاں ایسا اختیار فرمایا کہ شرک کا مریض یکا یک بدل نہ جائے، کیونکہ مریض شرک بہت جلدی اور ہلکی طبیعت کا ہوتا ہے۔ جب بھی اس کو محسوس ہو جائے کہ نسخے توحید کے ساتھ اس کا علاج ہونے والا ہے تو پہلے ہی بھاگنا اور منہ بسوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت خلیل علیہ السلام نے نہایت اچھی اور دلچسپ انداز میں توحید سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ یہ انداز بیاں ان کی زبردست معجزانہ فصاحت و بلاغت اور حکمت و دانائی کا مرکہ ہے۔ جب شام ہوئی تو پردہ ظلمت سے ستارے درخشاں ہوئے تو اپنی قوم کا عقیدہ نقل کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرا رب ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چمکتے ہوئے تارے ڈوب گئے۔ فرمایا، ڈوبنے والے رب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ محکوم ہے، محکوم و مجبور کبھی رب نہیں ہو سکتے۔ پھر پردہ ظلمت چاک ہوا اور چاند چمکتا ہوا نکل آیا۔ فرمایا، یہ ہے میرا رب، لیکن چاند بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب صبح ہوئی تو سورج روشن ہوا۔ فرمایا، یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے، لیکن روشنیوں اور تمازات کو بھی قرار نہیں۔ پہلے بڑھ رہی تھی، دوپہر کو ڈھلنے لگی، سورج غروب ہو گیا تو وہ پکار اٹھے۔ یہ سب محکوم و مجبور ہیں اور بے بس ہیں۔ ان کو لانے اور لے جانے والا ایک سچا مالک و مختار اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اب ان کا مکالمہ قرآن مجید فرقان حمید کے پیارے الفاظ میں سنیے۔ سورہ انعام میں ہے، اس طرح ابراہیم کو ہم نے زمین اور آسمان کا نظام حکومت دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے، لیکن جب تارا ڈوب گیا تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے زمین و آسمان کا نظام حکومت دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہے، لیکن جب تارا ڈوب گیا
تو کہنے لگے ڈوبنے والے کو میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ جب چمکتے ہوئے چاند کی طرف دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور جب وہ بھی چھپ گیا تو فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت سے نہ نوازتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ارشاد فرمایا اے برادران قوم، میں بری ہوں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ میں نے تو بالکل اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں۔